اب آپ کے سامنے جناب زہید شان آپ گجرانوالہ جل فرج آل محمد، درود بر عظمت آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، افضل الاولین و اشرف الآخرین، الرسول المسدد محمود الاحمد، خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک صف عزا میرے وقت کی حجت مالک قائم کا جلدی ظہور فرمائے، اور دور نزدیک سے جتنے عزت دار عزادار اس صف عزا پہ آئے ہو، مالک آپ کو نیتوں کے مطابق بہترین اجر عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کو استجابت تک پہنچائیں۔ سہارا دے درود پاک کا جی اللہ۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے؟ میرے بزرگوں دوستو، سورہ احزاب کی شورہ آفاق آیت میں نے عنوان سخن قرار دی ہے، جس میں ذات احدیت نے اہمیت درود بھی بیان کیا ہے۔ اہمیت درود بیان کرنے کے بعد اس ذات احدیت نے دو کام مومنوں کے ذمہ لگائے ہیں۔ جتنا میرے پاس وقت ہے میرے بزرگوں دوستو، اسی میں مجھے گفتگو کرنی ہے۔ قبلہ دو ہی باتیں ایسی ہیں جس میں لا شریک خود شریک ہو رہا ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا۔ اللہ قبلہ کعبہ تشریف فرما ہے، اللہ نماز کا کہتا ہے خود نہیں پڑھتا، اللہ روزے کا کہتا ہے خود نہیں رکھتا، اللہ حج کا کہتا ہے خود نہیں کرتا، قبلہ اللہ زکوٰۃ کا کہتا ہے خود ادا نہیں کرتا۔ لیکن دو ہی باتیں ایسی ہیں جس میں لا شریک بھی شریک ہو رہا ہے۔ ایک ہے آل محمد پہ درود پڑھنا، ایک ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنا۔ اللہ ان ہاتھوں پہ رہے، مالک عزتوں میں اضافہ کرے یار۔ اتنا خوبصورتی سے آپ نے میرا پہلا لفظ لیے، یاد رکھو یہ دو ایسی باتیں ہیں جس کے لیے وقت کی بھی قید نہیں۔ نمازی بندے میرے سامنے بیٹھے ہو جس کے لیے وقت کی شرط نہیں۔ مثلا رات کے کسی پہر میں اگر میرا ابھی دل کرے کہ میں فجر ادا کی نیت سے پڑھوں، قبلہ کعبہ تشریف فرما ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں فجر ادا کی نیت سے پڑھوں، پڑھ سکتا ہوں۔ کعبہ بھی موجود ہے۔ نہیں مجھے بھی احساس ہے، دو ذاکر تو میں نے بھی بیٹھ کے سنے، تو آپ کو یقیناً تھکاوٹ تو ہے، لیکن انشاءاللہ میں چند لمحے گفتگو کروں گا۔ میرے بزرگوں دوستو، ابھی میرا دل کر رہا ہے فجر واجب ادا کی نیت سے پڑھوں، پڑھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ میں بھی موجود ہوں، باوضو بھی ہوں، اللہ بھی موجود ہے، کعبہ بھی ہے جسے اللہ نے زبان دی ہے یار، کعبہ بھی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ بزرگ فرمائیں گے اس لیے وقت نہیں، اس لیے کہ وقت نہیں۔ ابھی میں ممبر رسول پہ باوضو ہوں، ابھی فریش نیازیں ہیں ہمارے پاس اشروں کی، تو میرا دل کرے میں ربیع الاول میں حج کر رہا ہوں۔ سرکار زیدی بادشاہ ابھی میرا دل کرے کہ میں ابھی ربیع الاول میں حج کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے؟ بڑی کو سادہ میری تقریر ہوتی ہے، حج کیوں نہیں ہو سکتا؟ بزرگ فرمائیں گے حج کے لیے ذی الحج کا ہونا ضروری ہے، حج کے لیے ذی الحج کا ہونا ضروری ہے۔ بات لمبی نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ہم نے اصول الفقہ میں پڑھا ہے کہ ہر عبادت کے لیے
वक्त चाहिए, कुछ शराइत चाहिए, लेकिन दो ही बातें ऐसी हैं जिसके लिए ना वक्त की शर्त है, अब आप मेरे साथ हैं सरकार, ना वक्त की शर्त है किबला, ना किसी मकान की शर्त है, वो दो ही बातें हैं, एक है आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना, एक है उनके दुश्मनों पे लानत करना, और लानत भी सवाब। बस मैं एक और तमहीदी जुमले, अब डायरेक्ट मजमून में हूं, लानत भी सवाब है। मैं इमाम सादिक का फरमान पढ़ देता हूं, अल्लाहुम्मा, मेरे सादिक इमाम फरमाते हैं, मेरे मौला लैलतुल कदर के फजाइल पढ़ रहे थे कि लैलतुल कदर की इतनी अहमियतें हैं, लैलतुल कदर की इतनी बरकतें हैं। अब साइल उठा, देख के कहते हैं मौला पिछली लैलतुल कदर तो गफलत में गुजर गई है, अगले साल अल्लाह जाने मैं जिंदा रहूं तो लैलतुल कदर आएगी, मौला मैं तो लैलतुल कदर की सादत से महरूम रह गया। जितने सादात बैठे हो, जब कहा ना मौला मैं तो महरूम रह गया, मुस्कुरा के फरमाते जो जिस दहलीज पे है यहां महरूमियां नहीं होती, तो जिस दहलीज पे है ना यहां महरूमियां नहीं होती। कहते मौला कोई सबब, मेरे अपने सैयद तशरीफ फरमा है, मौला कोई सबब कि मुझे लैलतुल कदर का सवाब मुयस्सर आ जाए, मुझे लैलतुल कदर का सवाब मुयस्सर आ जाए। मुस्कुरा के फरमाते दो नाराज मोमिनीन की सुलह करवा दे। मैं तो जिम्मेदार हूं ना, मैंने तो वही पढ़ना है जो कौले मासूम है। दो नाराज मोमिनीन की सुलह करवा दे, तुझे लैलतुल कदर का सवाब है। अगला जुमला कितनी कदर में बैठे हो, याद रखना, जब कहा ना दो नाराज मोमिनीन की सुलह करवा दे, तुझे लैलतुल कदर का सवाब है। साहिल हाथ जोड़ के कहते हैं मौला नाराज मोमन ही ना मिले, नहीं आप कदर ही नहीं फरमा रहे सरकार, दो नाराज मोमन ही ना मिले, इसका मतलब है मासूम के दौर में मोमनों में नाराजगी का रवाज नहीं था। नहीं मैं तो कुछ देना चाह रहा हूं कि मोमिनीन मासूम की मौजूदगी में मोमिनीन में नाराजगी का रवाज नहीं था। दो नाराज मोमिनीन की सुलह करवा दे, तुझे लैलतुल कदर का सवाब है। साहिल कहते हैं मौला नाराज मोमन ही ना मिले। मैंने एक जगह पे जुमला का, एक सैयद मुर्शद उठ के कहते हैं अगर बंदा आज जुर्रत करे तो कदम कदम पे लैलतुल कदर है। अगर बंदा आज जुर्रत करे, बाबरी कदम कदम पे लैलतुल कदर नहीं, एक 3.5 सफात पे मुश्तमिल ये रवायत है, मिंबर पे कह रहा हूं जो मैंने आंखों से पढ़ी है। मेरे सादिक फरमाते हैं याद रख किसी मोमन के गुस्ल में शामिल हो तुझे लैलतुल कदर का सवाब है, कफन में शामिल हो जा तुझे लैलतुल कदर का सवाब है, किसी मोमन के जनाजे में शमूलियत कर ले तुझे लैलतुल कदर का सवाब है। किबला साहिल पूछता गया, मेरे मासूम बताते गए, जो जाग रहे हो मेरे साथ, साहिल पूछता गया, मासूम बताते गए, रुक के मासूम फरमाते हैं कहां तक पूछेगा मैं कहां तक बताऊंगा। याद रख लैलतुल कदर से मुराद है मेरी दादी ज़हरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये हाथ बुलंद रखे जी। मेरे मासूम फरमाते हैं हैदरी लैलतुल कदर से मुराद है मेरी दादी सैयदा। जो बंदा रात सोने से पहले मेरी दादी के कातलों पे लानत करके सो जाए, अल्लाह उसे लैलतुल कदर का सवाब अता कर दे, अल्लाह उसे लैलतुल कदर का सवाब अता करते। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, लेकिन मैं एक मेरी मिन्नत है हर मिंबर पे कर रहा हूं, ये लानत और दुआ, ये लानत और दरूद एक ऐसी बड़ी सियानी बातें, तवज्जो है सरकार। फिर इकबाल शाह जी ने भी, इजाज झंडवी साहब भी अपने अंदाज में मुत्तफिका अलह बातें कर रहे थे, तो मेरा भी दिल है कि हर मसलक का बंदा तशरीफ फरमा है, लेकिन ये बड़ी दोनों सियानी बातें हमारे अहले सुन्नत बरादरान दरूद को पता बताते हैं। ये पता भी नहीं तो आनंदा तो फिर यानी दरूद को एड्रेस बताते हैं, इधर भी जाना, नहीं जो मेरे साथ जाग रहे हो यार, इधर भी जाना इधर भी जाना। आप शिया भी लानत को खबर देते हो, ऐथे भी पमी, उधर भी जाना उधर भी जाना। मेरी सारी तकरीर एक तरफ, मेरा ये पैगाम है, मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करके कह रहा हूं खुदा का वास्ता है अहले सुन्नत दरूद को एड्रेस ना बता,
بس تیرا کام درود پڑھنا ہے. اگر درود کے قابل کوئی مدینے ہو تو پہنچ جاتی ہے. اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے یار. مدینے ہو تو پہنچتی ہے. بابا جی مشہد ہو تو پہنچ جاتی ہے. کوئی سامرا ہو تو پہنچ جاتی ہے. آپ جیا بھی مہربانی کرو بس اتنا ہی کہو آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. لعنت کے قابل کوئی شام ہو تو پہنچتی ہے, کوئی مدینے ہو تو پہنچ جاتی. مہربانی کرو جی. یہ دو ہی باتیں ایسی ہیں جو بڑی سیانی ہے. اب آپ میرے قریب ہیں, اب میں قریب ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی, نبی اور ان کی آل پہ درود پڑھتے ہیں. اللہ بھی پڑھتے, اس کے فرشتے بھی پڑھتے. یصلون علی النبی, نبی پہ درود پڑھتے. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, صلو علیہ, جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے نا تو بھی اس پہ درود پڑھ. جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے نا تو بھی اس پہ درود پڑھ. اور صرف درود زبان کی حد تک نہ رکھنا. وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا, جو مرکز درود ہیں, جو مرکز درود ہیں. بسم اللہ. متوجہ ہیں بادشاہ؟ اب وہ بندے آ جائیں جنہوں نے ذکر نہیں رضوان کے احمد صاحب سننا ہے. متوجہ ہیں سرکار؟ نہیں میں نے ذمہ داری سے کہا, میرا ویر ہے, میرا بخت ہے, مان ہے, ہم روز بھائی ہیں آپس میں. لیکن کچھ بندے جان بوجھ کے باہر کھڑے ہیں, حالانکہ میں روز ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس سے نہ میری صحت کو نقصان ہے, قرآن کی عزت کی قسم ہے, بندے سارے باہر چلے جاؤ, نہ میری نیاز نو نقصان ہے. ہم ممبر تے ہیں نا, بالکل ممبر رسول پہ باوضو ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, قرآن دی عزت دی قسم ہے, اسی ذاکر مولوی آ جائیے تے ساڑھی نیاز ہے. پڑھنا نہ پڑھنا گل اگلی ہے. متوجہ ہیں سرکار؟ پچھلے دنوں ایک جشن سی لالے منہ سے, تے میں لنگدا سا پیا تے پیر عمران شاہ بورے والا پہ پڑھدا سی. تے جڑے تسی روز ساڑھے تے تبصرہ کردے ہو نا, اسی بھی گڈی تواڈے تے تبصرہ کرنے ہیں. میں باوضو کہہ رہا ہوں, وہ بندہ میرے لنگ دیا مینوں پیا کہ ایدا ہن ککھ نہیں بننا. قرآن دی قسم میں ممبر تے جاندے آ کے تواڈا ہی ککھ نہیں بننا, میرا تے اوندیاں بن گیا. متوجہ ہیں؟ لیکن خدا کی مہربانی کرو, ذکر کو ذکر سمجھ کے سن. توجہ ہے سرکار؟ بس میں اور قریب کر کے آپ کو سلام کر جاؤں, کیونکہ میں کبھی منافقت نہیں کی ممبر پہ. اللہ گواہ ہے, جس کی عزت کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں. پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار؟ میں جس کی عزت کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں, نہ کبھی منافقت کی ہے. میں ببانگ دوحل ممبر سے کہہ رہا ہوں, اللہ گواہ ہے سید زادے سے, اس گھر سے میرا پرانا تعلق ہے, میرے والدہ تک کا تعلق رہے, یہاں سکول ٹیچر رہی ہیں. اس مناسبت سے مجھے بیٹھنا پڑا ہے. توجہ ہے سرکار؟ تو میں نے اتنا حق ادا کیا ہے. اگر آپ میرا لفظ لیں تو میں بات کروں سرکار. وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا, جو مرکز درود ہیں, جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے, وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا, انہیں ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. صرف ماننا نہیں, ویسا ماننا ہے جو ماننے کا حق ہے. ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں جذبات میں آ کے اب ساری تقریری کرتا چلا جاؤں, جلدی کر رہا ہوں. ماننا اور ہے, حق سے ماننا اور ہے. نفیس چہروں کے لیے میں نفیس ذہنوں پہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. عرب کے سارے بندے میرے نبی کو صادق بھی مانتے تھے. میرا ساتھ دیں گے تو میں لفظ کہوں گا. صادق بھی مانتے تھے, امین بھی مانتے تھے, شریف بھی مانتے تھے, نجیب بھی مانتے تھے. پھر وہ کافر کیوں ہوئے؟ سادہ جملہ میرا, وہ کافر کیوں ہوئے؟ تو بزرگ فرمائیں گے وہ کافر اس لیے ہوئے کہ سب کچھ مانتے ہیں, وہ نہیں مانتے جو مصطفیٰ کا حق ہے. اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے یار. وہ نہیں مانتے جو مصطفیٰ کا حق ہے. جو میرے نبی کو اللہ کا رسول نہ مانے, صادق ماننا بھی فائدہ کوئی نہیں. میں نتیجہ دے کے سلام کر جاؤں. صادق ماننا بھی فائدہ کوئی نہیں, امین ماننا بھی کوئی فائدہ نہیں, شریف ماننا بھی کوئی فائدہ نہیں. کیوں کہ وہ نہیں ماننا جو میرے نبی کا حق ہے. مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے,
بندے میرے علی کو مولود کعبہ بھی مانتے ہیں، مرد میدان بھی مانتے ہیں، سیدہ کا شوہر بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ فائدہ تب ہے جب علی کو اللہ کا ولی مانا جائے، کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں علی کے فضائل ہیں، اور علی ولی اللہ میرے علی کا حق ہے۔ آخری لفظ اور سلام جی، مصاحب کا ایک جملہ بھی میں نے نہیں کہنا، ولایت یاد رکھو۔ جب میرا نبی معراج پہ گیا، ولایت علی، علی کی فضیلت نہیں، علی کا حق ہے۔ علی ولی اللہ، علی کی فضیلت نہیں، میرے علی کا حق ہے۔ جب میں شیعہ سنی کتب سے پڑھ رہا ہوں، میرے نبی معراج پہ گئے، معراج پہ ڈھیر ساری گفتگو ہوئی، میں معراج نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ جب واپس آئے، اللہ نے ایک جبہ ولایت عطا کیا۔ اولیاء اللہ کی اولاد میرے سامنے ہو، جب جبہ ولایت عطا کیا، جا کے کہا اے نبی جا کے زمین پہ دینا اسے ہے جس کے جسم پہ پورا آئے۔ ابھی تک چند بندے پریشان ہو کے مجھے سن رہے ہیں، دینا اسے ہے جس کے جسم پہ پورا آئے۔ قبلہ میرے نبی واپس پلٹے کائنات مبارکہ دینے، کہا یا رسول اللہ کوئی معراج سے تحفہ، کوئی معراج سے تحفہ بھی لائے۔ کہا اللہ نے ایک جبہ ولایت عطا کی ہے، اللہ نے ایک جبہ ولایت عطا کی ہے، اور فرمایا یہ ہے کہ دینا اسے ہے جس کے جسم پہ پورا آئے، دینا اسے ہے جس کے جسم پہ پورا آئے۔ ایک صحابی آگے بڑھا، جی میں حاضر، نام آتا ہے جان بوجھ کے نہیں لیتا، میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ نبی فرماتے ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جا کے یاد رکھنا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر، میرے نبی فرماتے ہیں اگر تیرے سامنے کوئی گناہ کرے تو کیا کرے گا؟ تیرے سامنے کوئی گناہ کرے تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے اسے اتنی سزا دوں گا۔ میرے نبی فرماتے پیچھے ہٹ۔ دوسرے بندے سے کہا تیرے سامنے کوئی گناہ کرے تو کیا کرے گا؟ دیکھ کے کہتا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، قابل عبرت بنا دوں گا۔ میرے نبی فرماتے تو بھی پیچھے ہٹ، اب جو میری طرح جاگ رہے ہو اللہ گواہ ہے۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں، علی سے فرماتے ہیں اے علی اگر تیرے سامنے کوئی گناہ کرے تو کیا کرے گا؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے گناہ پہ پردہ ڈالوں گا پھر اس کی اصلاح کروں گا، پہلے گناہ پہ پردہ ڈالوں گا پھر اس کی اصلاح کروں گا۔ جبہ ولایت علی کے کاندھے پہ رکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ تیرے جسم پہ جتتا ہے، کیونکہ گناہوں پہ پردے ڈالنا یا اس اللہ کا کام ہے یا زمین پہ تجھ علی کا کام ہے۔ اگر بندے، بس میں لفظ بھی نہیں کہنا چاہ رہا، آج ہم میں سے ہر بندہ صاحب سے نیچے نہیں، ہر بندہ ہم میں سے صاحب ہے کہ نہیں؟ ذاکر صاحب، مولوی صاحب، جعفری صاحب، سید صاحب، زیدی صاحب، یہ کسی قوم دا نام نہ آوے تے معافی دے آجے، زیدی صاحب، ہم میں سے ہر بندہ صاحب کیوں ہے؟ کبھی سوچے؟ ہم میں سے ہر بندہ صاحب اس لیے ہے کہ وہ ذات ستار العیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ولی کے صدقے مالک ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ رب صلی علی محمد و علیہ